اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبلہ قریش سے تھا۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھارتے ہوئے 5 سال چل رہے تھے۔ عمر اس وقت 26 سال کے نوجوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکہ کی وادیوں میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل ناموس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ تیزی اور سختی تھی۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، عمر اس کے در پہ آوازیں کستا۔ یہی حال ابو جہل کا تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے لیے اکثر دعا فرماتے، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر بن خطاب یا عمر بن خشاب کے ذریعے اسی ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا، جس پر نبوت کے 5 سال یکے بعد دیگر مسلمانوں کی 2 مختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب وہ بے بسی و لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اسے ہجرت کا ارادہ منسوخ کرنے اور مکہ میں ہی رہ جانے کا مشورہ دیا۔ اس پر اس شخص نے بھی بڑی حسرت سے یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہی ہمیں نہ حق اس قدر ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی سخت مزاجی کے باوجود دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اور پھر بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب روز اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے۔ آخر یہ معاملہ اس قدر حل ہو گیا کہ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا، اور پھر بالآخر اس کے اگلے سال یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹی اور بکھرتی جا رہی ہے، اس شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کر ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی ان پر نظر پڑی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس قدر آگ برستی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور خوب سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے، چنانچہ اس نے اسی خوف زدہ اور دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا، اے عمر، خیر تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے جواب دیا، نعوذ باللہ، آج میں اس شخص کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا، عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبانی یہ بات سن کر عمر آگ بگولا ہو گیا اور وہاں سے سیدھا اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھے۔ عمر وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو مارنا اور پیٹنا شروع ہو گیا۔ یہی سلسلہ جاری رہا کہ اسی دوران اچانک بہن نے نہایت ہی پرعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمر، تم جس قدر چاہو مجھے مار لو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بہن کی زبانی یہ بات سن کر اور پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کی یہ جرأت دیکھ کر عمر چونک اٹھا اور سوچنے لگا کہ اس دین میں اتنی قوت ہے، کہ اس کلام میں اس قدر تاثیر ہے کہ اس قدر مار پیٹ کے باوجود بہن نے یوں 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تب عمر کے اندر بدلاؤ پیدا
ہونا شروع ہو گیا، اور پھر قدرے توقف کے بعد بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اچھا جو کچھ تم پڑھ رہی ہو ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ اور مجھے بھی سناؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا، عمر تم مشرکین ہو، ناپاک ہو، لہٰذا تم اللہ کے اس پاک کلام کو نہیں چھو سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا۔ آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں یہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا، ٹھیک ہے بھائی، پہلے تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ تب عمر غسل کر کے آئے اور پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ پاک کلام سنایا جس پر وہ قرآنی آیات تھی۔ عمر پاک کلام پڑھنے لگے، اس آیات کا ترجمہ جس کو عمر نے پہلی بار پڑھا۔ ترجمہ: ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ یہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان زمین کی تہ کے نیچے کی ہر چیز پر ہے۔ اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کہو تو وہ ہر چیز سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے بہترین نام ہیں۔ عمر یہ آیات پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی، اور پھر بے-احتیاط کہنے لگے، کیا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستا رکھا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے بے تابع وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے قریب دارالمارقم نامی گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی بھر مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر اسی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں دارالمان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اس وقت ان کے ہمراہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بڑا مقام و مرتبہ اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور محض 3 دن ہی قبل مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ جب منظر دیکھا تو وہاں موجود کمزور و بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں، عمر اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی برے ارادے سے آ رہا ہے تو آج میں اسے خوب اچھی طرح نپٹ لوں گا۔ اور پھر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ہمراہ لیے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہتے ہوئے دین اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اس موقع پر وہاں موجود مسلمانوں کی مسرت و خوشی و جوش کا یہ عالم تھا کہ ان سب نے یکے زبان ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ کے کانوں تک اور سرداروں کے کانوں تک جب اس نعرے کی گونج پہنچی تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کے اس قدر جوش و خروش کی کیا وجہ ہے۔ اور آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے تو وہ نہایت رنج و افسردہ ہو گئے، اور وہ بے اختیار کہنے لگے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔